کہ آیا یہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے قاصد کو یا ازواج مطہرات کے قاصد کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول یوں فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس حدیث مبارک کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس پر اچھی طرح توجہ رکھیں۔ اس کے بارے میں اہل اسلام، اہل سنت والجماعت کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس حدیث کا حضرت فاطمہ کو علم نہیں تھا، تب بھی حضرت فاطمہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو پتہ نہ ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہو تب سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت فاطمہ ہو اور نبی کی بات کا پتہ نہ ہو، حضرت فاطمہ ہو اور نبی کی بات کا، آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث کتنی ہیں؟ ایک قول یہ ہے 50,000 روایات ہیں، ایک قول یہ ہے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان 50,000 میں سے 10,000 بھی معلوم نہ ہوں، کوئی شان میں کمی ہے؟ اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر شان میں کیا کمی آتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو طرح کے مسائل تھے۔ ایک کا تعلق تھا امور خلافت سے، دوسرے کا تعلق تھا امور بیت سے، امور خاندان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کا جو وقت ہوتا وہ آپ مسجد میں تشریف رکھتے، صحابہ کرام کی معیت میں آپ تشریف رکھتے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوا کرتے، شام کے وقت آپ اپنے گھر کے اندر آتے۔ تو اب دو طرح کی نبی کی تعلیمات ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو باہر کی زندگی کی ہیں، ایک وہ ہیں جو گھر کی زندگی کی ہیں۔ اگر گھر والی زندگی کا پتہ باہر والے کو نہ چلے کوئی عیب ہے؟ اگر باہر والی کی بات کا پتہ گھر والوں کو نہ چلے کوئی عیب ہے؟ کتنے ایسے مسائل تھے صحابہ کرام ازواج مطہرات کا دروازہ کھٹکا کر پوچھتے کہ امی جان اس کا مسئلہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کیا حل ہے؟ معلوم کیا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے تھے جو اللہ کے رسول نے گھر والوں کو بتلائے، صحابہ کو نہیں بتلائے، اور ایسے بھی کچھ مسائل تھے کہ جو آپ نے صحابہ کو بتلائے، گھر والوں کو نہیں بتلائے۔ اور یہ ایک ذمہ دار انسان کی علامت ہوتی ہے کہ کس بندے سے کون سی بات کرنی ہے۔ ہر بات اپنے ہر بندے کو نہیں بتلائی جاتی، گھر کی باتیں گھر والوں کو بتلا دیں، باہر کی باتیں باہر والوں کو بتلا دیں۔ اس مسئلے کا تعلق امور خلافت سے تھا، اس کا تعلق بعد میں آنے والے جانشین اور خلیفہ کے ساتھ تھا، اس لیے ان کے سامنے بات ارشاد فرما دی کہ میں چلا جاؤں گا، میرا جو مال ہوگا اس مال کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنا، وہ مال صدقہ ہے، میری آل اولاد کے اندر اسے بطور میراث تقسیم نہیں کرنا۔ تو عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو پتہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں مان لیتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، تب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ادھر میری طرف توجہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں، وہی فدق کا مال آتا ہے، فے کا مال آتا ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو تقسیم کرتے ہیں، کوئی اور مسلمان تقسیم نہیں کرتا۔ اس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ والا مال آپ کی ملکیت خاصہ میں ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اس سے یہ شبہ پڑا کہ جب اللہ کے نبی مالک ہیں اور جب کوئی بندہ اپنا مال چھوڑ کر جائے جس کا وہ مالک ہوتا ہے تو بعد والی جو آل اولاد ہوتی ہے، ازواج ہوتی ہیں، وہ اس کی وارث بنتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اشتباہ ہو رہا تھا کہ ساری زندگی
یہ 4 ہجری کی بات ہے، 11 ہجری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے مال کے اندر اسی طرح تقسیم فرماتے رہے۔ حضرت فاطمہ بھی دیکھتی رہیں، ان کو بھی ملتا رہا، ازواج مطہرات کو بھی ملتا رہا۔ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے اس مال کے اندر کوئی اور بندہ تصرف نہیں کرتا تھا۔ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ اس مال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت خاصہ ہے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت کہ یہ مال ہے، لیکن اس مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، اس کا حدود اور دائرہ وہ متعین افراد ہیں، وہ متعین طبقات ہیں، وہ متعین مصارف ہیں، صرف انہی کے اندر خرچ ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملک نہیں ہے، صرف تولیت ہے۔ متولی ہیں اللہ کے رسول، کس کو کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، اس کے بارے میں ان کے لیے مصارف متعین کر کے ذکر کر دیے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، ہاں انہی مصارف متعینہ میں سے کس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کے رسول کی ثوابدید تھی۔ لیکن ہر کسی کو دینا چاہیں اور دے سکیں ایسا نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے جو مصارف متعین تھے صرف انہی کے اندر خرچ کرنے کی ان کی ذمہ داری تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ والا مال تولیت والا تھا۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ حالات دیکھتی رہیں، اشتباہ پڑ گیا کہ یہ مال اللہ کے رسول کی ملک میں ہے یا اللہ کے رسول کی تولیت میں ہے۔ یہ تو پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لیکن یہ جو لا نورث ما ترکنا صدقۃ ہے یہ کس جہت سے ہے؟ آیا یہ وراثت کی جہت سے ہے یا تولیت کی جہت سے بھی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھتی رہیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف وراثت کی جہت کے ساتھ ہے کہ نبی کے بعد ان کے مال کا، جس مال کے وہ مالک تھے اس مال کا کوئی بندہ وارث نہیں بن سکتا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لیکن جس مال کے وہ متولی تھے اس کا کوئی بندہ وارث بن سکتا ہے، متولی بعد میں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ یہ والی جہت حضرت فاطمہ کے سامنے ظاہر نہیں تھی، واضح نہیں تھی۔ اصابت فہم کے اندر بھول اور چوک ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ کو اخذ کرنے کے اندر بھول اور چوک ہو گئی ہے، اس جہت کو دیکھ کر بھول اور چوک ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ اصابت فہم میں بھول اور چوک کا ہو جانا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے اندر کمی کو ذکر نہیں کرتا، کمی کو ثابت نہیں کرتا، اس لیے کہ اصابت فہم کے اندر بھول اور چوک یہ ایسی چیز ہے کہ جو کاملین کے اندر بھی ہوا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت حوا سے کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس درخت سے مراد وہی عین شجرہ ہے یا جنس شجرہ ہے، اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، اصابت فہم کے اندر بھول ہو گئی۔ یہ والی چیز نبوت کے منافی نہیں ہے تو ولایت کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا نہیں مانگنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا انہو لیس من اہلک، اہل کی تعیین کے اندر حضرت نوح سے اصابت فہم میں چوک ہوئی ہے۔ حضرت نوح پر کوئی الزام نہیں تو حضرت فاطمہ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ اصابت فہم کی چوک ہے کہ یہ جو حق آ رہا ہے یہ کس طور پر آ رہا ہے، وراثت کے طریقے پر آ رہا ہے یا تولیت کے طریقے پر آ رہا ہے۔ سیدہ دربار میں حاضر ہوئیں کہ وراثت کا تو مجھے پتہ چل گیا، آیا تولیت کی وجہ سے میں اس کی متولی بن سکتی ہوں کہ نہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس کے اندر نہ تمہارا حق تولیت بنتا ہے نہ حق وراثت بنتا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اس کے بعد لم تکلم ہو، اسی مال کے مسئلے کے بارے میں
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور حتیٰ رضیت جب جانے لگی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے راضی گئی ہیں۔ اشکال کیا باقی رہتا ہے؟ یہ جو مال تھا، یہ مال کیا تھا؟ یہ جو مال تھا، اس مال کی جہت کیا ہے؟ یہ جو مال تھا اور اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، اس کا حضرت فاطمہ کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ ہم کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ پتہ نہیں تھا، تب بھی شان میں کمی نہیں، پتہ تھا اور ایک جہت کا پتہ نہیں تھا، تب بھی شان میں کمی نہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر حضرت فاطمہ کی شان بلند و بالا رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظریہ ہے روافض کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ تھا، اس کے باوجود مطالبہ کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں، آپ کو حدیث کا پتہ ہو اور آپ اس کی مخالف چیز کا بار بار اصرار کرتے رہیں، میں آپ کے بارے میں کیا ذہن بناؤں گا کہ آپ حدیث سے محبت کرنے والے ہیں یا حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ تو کیا کہنا چاہتے ہو ظالمو کہ حضرت فاطمہ کو پتہ بھی تھا، حدیث موجود ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے بار بار اصرار کیا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ علم کے باوجود حدیث کی مخالفت پر آمادہ تھیں، اور یہ بات ہم نے نہیں تم نے کی ہے۔ ہمارے ذمہ مت لگاؤ، ہمارے متھے اسے مت گڑو، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا بعد میں، یا اس کی ایک جہت کا پتہ تھا، دوسری جہت کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے سے سمجھ میں آ گئی۔ اب اشکال کیا رہتا ہے؟ اور روافض کا اگر دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں فرمان رسول کو سن کر مطالبہ کیا ہے، یہ حدیث رسول کی مخالفت ہے، اور خلافت غاصبہ کے اندر اپنا مقدمہ لے کر گئی ہیں، یہ شان فاطمہ کو کم کرنے والی بات ہے، اور خلیفہ غاصب کا فیصلہ ماننا ہے جو حرام کام ہے ان کے ہاں، یہ بھی حضرت فاطمہ کی شان کو کم کرنے والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے بتلایا تو پتہ چل گیا، اور اگر یہ ہو کہ پتہ تھا تو اس کی دو جہتوں کے بارے میں صرف ایک جہت کا علم تھا، دوسری جہت کا علم نہیں تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دی تو اس کا بھی پتہ چل گیا۔ ہمارا موقف دیکھیں گے، ہمارا نظریہ دیکھیں گے، اس کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مزید بلند ہوتی ہوئی نظر آئے گی، شان کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی، جبکہ روافض کے نظریے کو مان لینے سے بالفرض والمحال تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ الیاذ باللہ وہ حدیث رسول کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی، بار بار مال کی محبت کے اندر اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے،